اور ناظرین کو بتائیں، حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 راکٹس داغ دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی قصبوں پر کریات شمونہ اور کفار یول پر میں صہیونی فوجیوں کے اجتماعات کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اور سفید شہر پر بڑے میزائلوں سے بمباری کی۔ مقبوضہ گولان میں پہاڑیوں میں بھی اسرائیلی فوج کی ایک بیرک کے قریب فوجیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ نے 2 حملے کیے۔ پہلے حملے میں شمالی اسرائیل پر 80 راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ دوسرے حملے میں 20 میزائل اسرائیلی سرزمین پر مارے گئے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ کچھ راکٹس کو مار گرایا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ یمنی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں امریکی آئل ٹینکر اور بحیرہ ہند میں مالٹا کے کنٹینرز جہاز پر حملہ کر دیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی آئل ٹینکر اولمپک اسپرٹ کو 11 بیلسٹک میزائلوں اور 2 جنگی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاز پر براہ راست حملے سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یہ کارروائی یمنی فوج کے میزائل، فضائی دفاع اور بحری یونٹ کی شراکت سے کی گئی۔ دوسری کارروائی میں بحیرہ ہند میں مالٹا کے کنٹینرز جہاز سینٹ جان کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اور دوسری جانب یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں حملوں کا خوف ڈنمارک اور جرمنی نے اسرائیل پہنچنے کے لیے بحیرہ احمر کے بجائے افریقہ کا طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یمنی مسلح افواج کی طرف سے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کے خلاف جوابی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ڈنمارک کے مارسک اور جرمن کیریئر ہیپک کے لانڈ نے بحیرہ احمر کے راستے تمام سفر معطل کر دیے۔ کمپنیوں نے اپنے کسٹمر نوٹس میں کہا ہے کہ افریقہ کے گرد طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ بحیرہ احمر میں مسلسل حفاظتی خدشات کے پیش نظر مکمل غور و فکر کے بعد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، صہیونی فوج کی بیروت اور اس کے مضافات پر شدید بمباری جاری ہے۔ بیروت کے گنجان آباد علاقے میں 2 رہائشی عمارتوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں 22 شہری شہید اور 117 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان اسرائیل سرحد پر قائم اقوام متحدہ کی امن فوج کے ہیڈ کوارٹر اور واچ ٹاور کو نشانہ بنایا۔ حملے میں سری لنکا کے امن فوج میں شامل 2 فوجی زخمی ہوئے اور واچ ٹاور کو شدید نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے سرحدی اور اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر کئی میزائل داغ دیے۔ حائفہ سمیت بیت المرج، بیت الہلال، میان بروج اور دیگر علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اور آپ کو بتائیں، لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ وسطی بیروت میں گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والے تمام 22 افراد عام شہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ کہا ہے کہ انسانیت اور کہا ہے وہ حقیقت جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ مکاتی نے اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ایک آبزرویشن پوسٹ پر فائرنگ کی مذمت کی۔ اس حملے میں 2 فوجی زخمی ہوئے۔ مکاتی نے کہا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی ذمہ داری بین الاقوامی برادری پر ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی فورس کو نشانہ بنانا اس کے تقدس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کل رات کے حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور آپ کو بتائیں، اسرائیل کی جانب سے ملک کے جنوب میں اقوام متحدہ کے اڈوں پر فائرنگ کے بعد امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ جمعرات کو حملوں میں امن دستے کے 2 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل ایک الگ دھماکے میں 2 مزید امن فوجی زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ غزہ کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی۔ اسرائیل کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اور اسپتالوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سٹی میں کلینک کو نشانہ بنایا، شیرخوار بچی سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلح میں ایک مکان اسرائیلی بمباری میں تباہ ہوا، 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں ایک اجتماع پر ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 61 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی شدید مزاحمت سے صہیونی فوج کے میجر سمیت 3 فوجی ہلاک ہوئے۔
اور ناظرین کو بتائیں، حزب اللہ نے اسرائیل پر 100 راکٹس داغ دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی قصبوں پر کریات شمونہ اور کفار یول پر میں صہیونی فوجیوں کے اجتماعات کو راکٹوں سے نشانہ بنایا اور سفید شہر پر بڑے میزائلوں سے بمباری کی۔ مقبوضہ گولان میں پہاڑیوں میں بھی اسرائیلی فوج کی ایک بیرک کے قریب فوجیوں کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان سے حزب اللہ نے 2 حملے کیے۔ پہلے حملے میں شمالی اسرائیل پر 80 راکٹس فائر کیے گئے، جبکہ دوسرے حملے میں 20 میزائل اسرائیلی سرزمین پر مارے گئے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا کہ کچھ راکٹس کو مار گرایا ہے اور کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہیں۔ یمنی مسلح افواج نے بحیرہ احمر میں امریکی آئل ٹینکر اور بحیرہ ہند میں مالٹا کے کنٹینرز جہاز پر حملہ کر دیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا ہے کہ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی آئل ٹینکر اولمپک اسپرٹ کو 11 بیلسٹک میزائلوں اور 2 جنگی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاز پر براہ راست حملے سے اسے شدید نقصان پہنچا۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ یہ کارروائی یمنی فوج کے میزائل، فضائی دفاع اور بحری یونٹ کی شراکت سے کی گئی۔ دوسری کارروائی میں بحیرہ ہند میں مالٹا کے کنٹینرز جہاز سینٹ جان کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ غزہ اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہمارے حملے جاری رہیں گے۔ اور دوسری جانب یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں حملوں کا خوف ڈنمارک اور جرمنی نے اسرائیل پہنچنے کے لیے بحیرہ احمر کے بجائے افریقہ کا طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یمنی مسلح افواج کی طرف سے اسرائیل جانے والے بحری جہازوں کے خلاف جوابی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے ڈنمارک کے مارسک اور جرمن کیریئر ہیپگ کے لانڈ نے بحیرہ احمر کے راستے تمام سفر معطل کر دیے۔ کمپنیوں نے اپنے کسٹمر نوٹس میں کہا ہے کہ افریقہ کے گرد طویل راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ بحیرہ احمر میں مسلسل حفاظتی خدشات کے پیش نظر مکمل غور و فکر کے بعد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں، صہیونی فوج کی بیروت اور اس کے مضافات پر شدید بمباری جاری ہے۔ بیروت کے گنجان آباد علاقے میں 2 رہائشی عمارتوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ حملے میں 22 شہری شہید اور 117 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان اسرائیل سرحد پر قائم اقوام متحدہ کی امن فوج کے ہیڈ کوارٹر اور واچ ٹاور کو نشانہ بنایا۔ حملے میں سری لنکا کے امن فوج میں شامل 2 فوجی زخمی ہوئے اور واچ ٹاور کو شدید نقصان پہنچا۔ حزب اللہ نے سرحدی اور اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں صہیونی فوج پر کئی میزائل داغ دیے۔ حائفہ سمیت بیت المرج، بیت الہلال، میان بروج اور دیگر علاقوں پر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملے میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ اور آپ کو بتائیں، لبنان کے وزیر اعظم نجیب مکاتی نے کہا ہے کہ وسطی بیروت میں گزشتہ رات اسرائیلی فضائی حملوں میں شہید ہونے والے تمام 22 افراد عام شہری تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ناقابل قبول ہے، کہا ہے کہ انسانیت اور کہا ہے وہ حقیقت جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ مکاتی نے اسرائیلی فورسز کی جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج کے ایک آبزرویشن پوسٹ پر فائرنگ کی مذمت کی۔ اس حملے میں 2 فوجی زخمی ہوئے۔ مکاتی نے کہا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی ذمہ داری بین الاقوامی برادری پر ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی فورس کو نشانہ بنانا اس کے تقدس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کل رات کے حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اور آپ کو بتائیں، اسرائیل کی جانب سے ملک کے جنوب میں اقوام متحدہ کے اڈوں پر فائرنگ کے بعد امریکہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ لبنان میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ جمعرات کو حملوں میں امن دستے کے 2 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ اس سے قبل ایک الگ دھماکے میں 2 مزید امن فوجی زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ تحقیقات کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ غزہ کی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے، غزہ میں صہیونی بربریت تھم نہ سکی۔ اسرائیل کی غزہ کے پناہ گزین اسکولوں اور اسپتالوں پر شدید بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ سٹی میں کلینک کو نشانہ بنایا، شیرخوار بچی سمیت 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ دیر البلح میں ایک مکان اسرائیلی بمباری میں تباہ ہوا، 2 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مغازی پناہ گزین کیمپ میں ایک اجتماع پر ڈرون حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق صہیونی بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 61 فلسطینی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی۔ القسام بریگیڈ کی شدید مزاحمت سے صہیونی فوج کے میجر سمیت 3 فوجی ہلاک ہوئے۔